أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله مولانا العظيم. محمد بتائیے دنیا میں جتنے انسان ہیں یہ انسان ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں خوشحال زندگی گزاریں اور خوشحال زندگی حاصل کرنے کے لیے ہر ایک اپنے کو محنت کر رہا ہے. کسی کو یہ سمجھ میں آیا زیادہ مال کمائیں گے مال زیادہ آئے گا ہماری زندگی خوشحال ہو جائے گی. تو انہوں نے سوچا کہ زیادہ مال کہاں ملے گا. کسی نے سوچا امریکہ تو امریکہ گیا, کسی سے سوچا تو کویت چلا گیا. اپنے بال بچوں کو سب کو چھوڑ چھاڑ کر ہر آدمی اپنی زندگی کو خوشحال بنانے کے لیے مال کمانے کے لیے چلے گئے. لیکن جتنے جہاں گئے وہاں جانے کے بعد کہ ان کی زندگیاں خوشحال بنی نہیں. دنیا میں سب جگہ کردار ہے لیکن سب جگہ دنیا کے لوگوں کا ایک ہی زبان کا بول ہے کہ ملک صاحب دعا کرو. پرابلم بہت ہے, ان کے پرابلم بڑے گھٹے نہیں اور بڑھتے ہی جا رہے ہیں. اور زندگی خوشحال تو کیا بنے گی, زندگی پریشانیوں سے بڑھتی جا رہی ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ دنیا کے لوگوں کا یہ سوچنا صحیح نہیں ہے. ان کو نظر ثانی کرنی چاہیے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے دنیا کے انسانوں کی زندگی دنیاوی خوشحال بنانے کا راستہ بتایا اور دنیا کے تمام انسانوں کو ایک ہی بات کی دعوت دی, مالداروں کو, غریبوں کو,
عربوں کو، غیر عربوں کو، دنیا میں جتنی انسان، جتنی قومیں جہاں کہیں بستی ہے، ان سب کا آپ کو ایک ہی پیغام ہے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اے دنیا کے انسانوں، اپنی زبان کا بول بدلو اور زبان کا بول یہ بناؤ، لا الہ الا اللہ کہو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور اصل زندگی موت کے بعد بھی وہاں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ لا الہ الا اللہ کہو، اس کیا مانے؟ آج زبان کے بول بدلے ہوئے ہیں، یہ کرو وہ کرو، ڈگریاں لو اور پتہ نہیں کہاں کی ڈگریاں لے آؤ اور نیتا گیری کرو، بےمانی کرو، دنیا میں عزت ملے گی، ہماری زندگی بن جائے گی۔ یہ زبان دنیا کے انسانوں کے بول ہیں۔ حضور فرمایا یہ بول سب چھوڑو، زبان سے ایک بول کرو، لا الہ الا اللہ، کہ ایک اللہ ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اور وہی کامیاب کرے گا تو انسان کامیاب ہوگا۔ دنیا کے انسانوں کی کامیابی ناکامی کا تعلق دنیا کی چیزوں سے، ملکوں سے، پیسوں سے، سونے اور چاندی کے ٹکڑوں سے، ہاں، اور ملک بدلنے سے۔ ملک بدلنے سے حالت نہیں بن گئی، خود کو بدلو۔ حضور نے فرمایا خود کو بدلو، پہلے تو تمہارے زبان کا بول صحیح کرو، کہ جو تم زبان سے بولو مال ہوں گے، پیسے ہوں گے، چھوٹوں کو ڈگریاں مل جائے گی نا، اور امریکہ کے ویزے مل جائیں گے، تو ہماری زندگی میں یہ سب بول تمہارے غلط بول اس کو چھوڑو اور یہ بول بولو کہ لا الہ الا اللہ۔ کہ زندگی ایک اللہ کے بنانے سے بنے گی، اس اللہ کو میں مانوں گا اور اس اللہ کی میں مانوں گا تو وہ اللہ اپنے قدرت سے میری زندگی بنا دے گا۔ زبان سے یہ کہو لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کو مانو جیسا کہ وہ ہے۔ آج تو ہم نے دنیا کو مانا ہے، ہاں، اور پیسے کو مانا ہے اور پیسے والوں کو مانا ہے، وہ بھی پریشان ہے، بھی کوئی راحت بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی دعا میں ہے، اللہ ایسے مال سے پناہ مانگتا ہوں جو میرے لیے عذاب بنے۔ اللہم انی اعوذ بک من مال یکون علی عذابا، اے اللہ ایسے مال سے پناہ مانگتا ہوں جو میرے لیے عذاب بنے۔ اس کے معنی ہے کہ مال عذاب بن سکتا ہے، نبی کی زبان کا بول ہے۔ وَمِن وَلَدٍ يَكُونُ عَلَيَّ وَبَالًا، اور ایسی اولاد سے پناہ مانگتا ہوں جو میرے لیے وبال بنے۔ تو میرے بھائیوں، زبان کا یہ بول آپ نے فرمایا بولو کہ ایک اللہ کو مانو اور اللہ کی مانو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ کو کیسا ماننا ہے؟ جیسا کہ وہ اپنی ذات سے ہے۔ بچپنے میں مدرسوں میں پڑھنے جاتے تھے تو استاد ایمان مجمل اور ایمان مفصل دونوں یاد کراتے تھے، اگر یاد ہو تو، نئے ہو تو۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع کبیل ایمان مجمل ہے۔ آبا ایمان لایا میں اللہ پر جیسا کہ وہ ہے، جیسا کہ وہ ہے اپنی ذات اور صفات کے اعتبار سے۔ اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے وہ کسی کا نہ باپ ہے نہ اس کا کوئی باپ ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، اس کی کوئی خاندان نہیں، وہ ہمیشہ سے اکیلا ہے
اور ہمیشہ اکیلا رہے گا. اللہ کو ایسا مانو. اور وہ اپنی صفات میں بھی اکیلا ہے. اللہ رب ہے، دنیا کی تمام مخلوقات کا پالنہار وہ ہے، دنیا کے ملک نہیں ہے. یہ تو سب فقیر ہے. اگر اللہ ان کے ملک میں بارش برسانا چھوڑ دے تو ان کا انجام کیا ہوگا؟ ارے بولو. مسئلہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، مسئلہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تمام انسانوں کی اور تمام مخلوقات کا پالنہار ہے. ہر تمام دنیا کے انسانوں اور تمام مخلوقات کی تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون ہے؟ ایک اللہ ہے اور کوئی نہیں. جہاں سے دکھ رہا ہے دھوکہ ہے. اللہ کو ایسا مانو کہ وہ اللہ وہ ذات ہے، تمام مخلوقات اس کی محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں. وہ کسی کا محتاج نہیں. قل هو اللہ احد. پیارے نبی فرمائیے اللہ اکیلا ایک ہی ہے، یکتا ہے، نرنجن اور نراکار ہے. اللہ نرنجن اور نراکار ہے، اس کا کوئی آکار بھی نہیں ہے. یہ دنیا کے انسانوں کو دھوکہ لگا ہوا ہے کہ مختلف شکلوں میں اور مختلف صورتوں میں اپنا مالک بنا رکھا ہے. حالانکہ دنیا کے کسی مذہب میں یہ بات نہیں ہے. یہ تمام چیزیں انسانوں کے اندر ہی کھڑی ہیں. دنیا میں جتنے مذاہب آئے اس میں سب یہ ہے نرنجن اور نراکار. وہ کسی کی اولاد نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے. وہ اکیلا ہے، ہمیشہ سے ہے، اور اس کا کوئی آکار نہیں ہے، کوئی شکل نہیں ہے، اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہیں. اللہ الصمد. یہ فرمائیے کہ اللہ وہ ذات ہے دنیا کی ہر چیز اس کی محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں. انسان اپنی روزے میں بھی اللہ کا محتاج. روزی ملنے کے بعد کھانے میں بھی اللہ کا اللہ میاں کا محتاج کھانے میں بھی ہے. کھانا کھا کے ہضم کرنے میں بھی اللہ کا محتاج، اور ہضم کر کے پیشاب پاخانہ کرنے میں بھی اللہ کا محتاج. دنیا میں پیدا ہونے میں اللہ کا محتاج اور دنیا میں باقی رہنے میں بھی اللہ کا محتاج اور دنیا سے مر کر جانے میں بھی اللہ کا محتاج ہے. بہت سے لوگ مرنے کے اوپر سے چھلانگ مارتے کہ مرتے نہیں. ایسا ہوتا ہے چھلانگ ماری مرنے کے لیے. بمبئی میں ایسا ہوا، اوپر سے چھلانگ ماری، نیچے جس کے پر وہ گرا وہ مر گیا، وہی نہیں مارا. ایکسیڈنٹ دنیا میں تو ایکسیڈنٹ میں 5 میں سے 4 مر گئے، ایک نہیں مرا. کیا بات ہے؟ مرنے تو سب مر جاتے ہیں، اگر ایکسیڈنٹ سے مرنا تو سب مر جاتے ہیں. معلوم یہ ایسا نہیں ہے، مارنے والی ذات کوئی اور ہے. ایک کو نہیں مارا، 5 مرتبہ چھوٹا بچہ بچ جاتا ہے. چھوٹا بچہ، حالانکہ وہ پہلا مرنا چاہیے، باقی سب مر جاتے ہیں. تو مارنے والا کون ہے؟ ایک اللہ. دنیا کے انسان دنیا میں زندہ رہنے میں بھی اللہ کے محتاج ہیں اور دنیا سے مر کر جانے میں اللہ کے محتاج ہیں، اور اللہ کسی ایک کا محتاج ہے. اللہ کے 99 صفاتی نام ہے، 99 وہ اللہ کی شانیں ہیں. لگتا ہے ہم نے ابھی اللہ کو پہچانا نہیں ہے، اس لیے مسلمان بھٹکتا رہتا ہے. اولیاء اللہ نے اللہ کو پہچان لیا تھا،
ہر زمانے میں اولیاء اللہ ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں. انہوں نے اللہ کو پہچان لیا. وہ اللہ کو چھو کر کسی کے پاس جاتے نہیں ہیں، نہ بادشاہوں کے پاس، نہ وزیروں کے پاس، نہ دنیا والوں کے پاس، کسی کے پاس نہیں. ایک بزرگ کا واقعہ ہے. ایک مسلمان بادشاہ تھے، وہ بزرگوں کے عاشق تھے. جہاں اللہ والے ہوتے تو ہم ملنے جایا کرتے تھے. وہ ایک مرتبہ مجھے پتا چلا کہ فلاں جگہ ایک بزرگ ہے، تو انہوں نے ملنے کا پروگرام بنایا ان کے پاس جانے کا. انہیں پتا چل گیا کہ وہ ہمارے پاس ملنے آ رہے ہیں، تو اپنے خادم سے کہا کہ دروازے پر کھڑے ہو جاؤ، کسی کو آنے مت دینا. اب وہ بھی بزرگوں کے پاس رہتے تھے، وہ بھی جانتا کہ بزرگوں کے پاس تو کوئی دربان وربان ہوتا نہیں ہے دروازے پر. بزرگوں کے تو دربار کھلے رہتے ہیں. جس نے آگے دیکھا کہ یہ بزرگ کیسے کہ ان کے گھر پر دروازے پر تو آدمی کھڑا ہوا ہے ٹوکنے والا. وہ اللہ والوں کو کش ہو گیا، اللہ نے ان پر بات کھول دی. یہ ہمیں بولنے لگا یہ کیسے بزرگ، ان کے دروازے پر تو دربان کھڑا ہے. انہوں نے اس سے پہلے جواب دیا، کہا ہاں ہمارے دروازے پر دربان نہیں تھا، لیکن دنیا گھس نہ جائے اس لیے ہم نے دربان کھڑا کیا ہے. اللہ والے اب چوکٹ نہ ہو گئے، بھائی میرا سوچنا غلط ہے. ابھی تو کبھی تم میں سے بہت سے اللہ والوں کی مسافر کرنے جاتے ہوں گے اور اپنی گاڑی میں جھام میرے گاڑی میں بیٹھو، حالانکہ وہ لوگ گاڑی میں نہیں بیٹھا، لیکن انہوں نے اللہ کو پہچانا اور پہچان کے اللہ کے بن گئے. جب اللہ کے بن گئے تو باقی سب ان کے بن گئے، اللہ نے بنا دیے. کہ محمد سے وفات تو ہم دے رہے ہیں، یہ کیا چیز ہے، کیا لوح قلم دے رہے ہیں. تو لینے آنے پہلے ہمارے پاس ہمارا راستہ اختیار کر، ہم میرے تیار ہیں. جب تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نہیں کرے گا اور آپ کا جو راستہ بتایا ہے اس راستے پر نہیں چلے گا، وہاں تک تیری زندگی نہیں بنے گی. مسئلہ یہاں ہے. تو حضور نے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو ایک ہی پیغام دیا ہے، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اپنی زبان سے یہ بولو ہاں ایک اللہ ہی سب کچھ ہے اور ایک اللہ ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. میں اللہ کو مانتا ہوں جیسا کہ وہ ہے. اللہ کو ایسا ماننا جیسے ہم اپنی ذات و صفات پہ ہیں. آمنت باللہ وما ہوا، جیسا کہ وہ ہے. اپنی قدرت اللہ نے اپنی پہچان اور معرفت قرآن میں کرائی. اللہ کون؟ اللہ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها. اللہ کون ہے؟ کہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو تمہارے اوپر اٹھا رکھا ہے بغیر ستون کے. بغیر ستون کے چھت کو اٹھانا کوئی تمہارا امریکہ کا انجینئر کر سکتا ہے؟ بغیر ستون کے، بغیر لٹکائے چھت اوپر کرتے کر سکتا ہے؟ تم کو بحال ہے یہ مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہو تک نہیں ہو سکتا. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جو تیرے نزدیک محال ہے نہیں ہو سکتا، وہ میرے نزدیک محال نہیں ہے بلکہ موجود ہے. کہ اللہ نے آسمانوں کو تیرے سر پر اپنی قدرت سے اٹھا رکھا ہے بغیر ستون کے. اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد. اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو اوپر بغیر ستون کے اٹھایا ہے. بغیر عمد ترونها، جیسے کہ تیری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، ایسا نہیں ہے باتیں ہیں.
وہ موجود ہے. کیا مطلب؟ تیرا اللہ وہ ہے جو تیرے نزدیک محال ہے، ناممکن ہے، وہ اس کے نزدیک موجود ہے. وہ تیرا اللہ اتنی بڑی طاقت والا ہے. تو سب سے پہلے محنت کر کے دل کی گہرائی میں یہ بات اتارنی پڑے گی کہ میں اللہ پر ایمان نہ جیسا کہ وہ ہے اپنی ذات و صفات کے اعتبار سے. ہاں وہ مجھے بنانے میں کسی کے محتاج نہیں ہے. اس نے مجھے اپنی ماں کے رحم میں 3 اندھیریوں میں اپنی قدرت سے بنایا ہے. پانی سے. دنیا میں کوئی پانی کی شکل بنا سکتا ہے؟ انسان کو اللہ نے پانی کے خطرے پہ اپنی قدرت سے کسی انسان کو بنایا ہے. اس کا ایک کچھ بنایا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں. ہاں، اور اپنی قدرت سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے. آج یہ سوچے کہ ماں کے رحم سے پیدا ہونے والا بچہ اتنے تنگ راستے سے کیسے آ سکتا ہے؟ الذی خلقہ وصورہ ثم السبیل یسرہ. وہ اللہ جس نے انسان کو ماں کے رحم میں پیدا کیا، بنایا، اور پھر اس نے آسانی کے ساتھ اس کو دنیا میں وجود دیا ہے. الذی خلقہ وصورہ ثم السبیل یسرہ. اللہ اپنے خود سے کہہ کر رہا ہے. یہ تو ہم لوگ میرے دوستوں سوچتے نہیں. آپ اور ہم سوچیں ہمیں اللہ نے کیسا پیدا کیا. آج کل کا انسان یوں کہتا ہے آٹومیٹک مشین، اس پر تعجب کرتا ہے اور اپنے پر سوچتا نہیں کہ انسان کو اللہ نے کیسا آٹومیٹک مشین بنایا ہے. انسان پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد بڑھتا ہے، بڑھتے بڑھتے ایک حد تک جا کر رک جاتا ہے. سر کے بال بڑھتے ہیں، باقی جسم کے اور بال نہیں بڑھتے. انگلیاں بڑھتے بڑھتے ایک حد تک آگے کھڑی ہو جاتی ہے. انسان بڑھتے بڑھتے آٹومیٹک اگر انسان بڑھتا رہے تو تمام بلڈنگیں توڑنی پڑے. اور انگلیاں بڑھتی رہے تو آدمی پریشان ہو جاوے. کان بڑھتے رہے تو آدمی جیسے ہو جاوے. لیکن کان بڑھنے کے بعد ایک حد تک رک جاتا ہے. آنکھیں رک جاتی ہیں، آنکھوں کی پلکیں ایک حد تک بڑھ کر رک جاتی ہے. میں اور آپ رات دن منہ میں بات کرتے ہیں تو بات کرتے ہوئے منہ میں لعاب آتا ہے. اگر نہ تو بات نہیں کر سکتا، اور زیادہ آ جائے تو بات نہیں کر سکتا. لیکن ایک حد تک کھانا شروع کر دیا اور چبانا شروع کیا تو پھر وہی لعاب. جتنا کھانے کے لیے چاہیے اتنا ہی آتا ہے، وہ زیادہ نہیں آتا. اب سوچیں یہ آنکھیں یہ جھپکتی ہیں ایک حد تک. زیادہ جھپکے تو مشکل، اور نہ جھپکے تو کوئی مشکل. کوئی پاس بیٹھے ہی نا، اس کو گرنا چاہتا ہے. یہ کھیتوں ہی دیکھے کوئی لڑکی دے رہے، ارے کوئی لڑکی دے رہے، ہاں، اور زیادہ جھپکے تو تب بھی پریشان نہیں. آٹومیٹک ایک چیز خدا نے پیدا کی بنائی ہے کہ آنکھیں جھپکتی ہیں اپنی طور پر، اور جہاں نیند آئی تو خود بخود بند بھی ہو جاتی ہے، اور نیند پوری ہوئی تو کھل بھی جاتی ہے. اچھا نیند بھی اللہ نے ایک مقدار کی بنائی ہے.
آدمی سوتا رہے تب بھی پریشان. ہم تو سمجھتے ہیں نیند نعمت ہے، نہیں، جاگنا بھی نعمت ہے. اگر آدمی کو نیند ہی آئے اور جاگے نہیں تو مشکل. کھانا جیسے نعمت ہے، بھوکا ہونا بھی نعمت ہے. اگر بھوک ہی نہ لگے تو ڈاکٹر کے پاس جائے گا تو ڈاکٹر تو بھوک نہیں لگ رہی. یہ وقت تک بھوک اور بھوک کے بعد کھانا ملنا، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں جس کو ہم سوچتے نہیں ہیں. اگر ہم سوچیں نا تو اللہ کی پہچان ہوگی، میرا مالک کتنی بڑی قدرت والا ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ شانہ نے، اللہ کے نبی نے قیامت تک کے والے انسانوں سے کہا اگر تم دنیا اور آخرت کی زندگی بنانا چاہتے ہو تو لا الہ الا اللہ کہو، یعنی ایک اللہ کو مانو جیسا کہ وہ ہے، اور ایک اللہ کی مانو جیسا کہ وہ تم سے چاہتا ہے. وہ اللہ تمہیں کامیاب کر دے گا. قیامت تک اللہ کا یہ ضابطہ ہے. مال پیسے کوڑیاں ٹھیک رہنی ہے. یہ تو بنگلے والے پریشان نہ ہوئے. لیکن بنگلے والے کیوں پریشان ہیں؟ کہ بنگلے والوں نے بنگلے میں اللہ کی بات ماننا چھوڑ دی ہے. تو اللہ نے ان کے بنگلوں میں راحت و آرام کے نقشے میں پریشانی ڈال دی ہے. دنیا کی مخلوق سے کچھ نہیں ہو رہا. یہ تمام مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا، آزاد نہیں چھوڑا ہے، بلکہ پوری مخلوق کائنات کے ایک اللہ کے کنٹرول میں ہے. آگ جلانے میں اللہ کی محتاج ہے. اللہ نے آگ میں جلانے کی تاثیر صفت رکھی ضرور ہے، لیکن جلانے میں اللہ کی محتاج ہے. قرآن پاک میں اللہ نے حضرت ابراہیم کا واقعہ بیان کیا. ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ جلا کر، ایسی آگ جو آسمان سے باتیں کرتی جس میں پکے، ایسی آگ پہ نمرود نے ڈالا ابراہیم علیہ السلام کو، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو آگ جلا نہیں سکی. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما. ہم نے آگ سے کہا، اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا آرڈر ہے آگ کو. مسئلہ اللہ کے آرڈر سے چلتا ہے، ہماری آنکھیں دیکھتی وہاں سے نہیں چلتا. ہاں، آگ ابراہیم صاحب السلام کے آگ میں ڈالے جانے کے وقت میں اللہ نے آگ سے کہا قلنا، ہم نے کہا یا نارو، اے آگ، کونی، ہو جاؤ، بردن، ٹھنڈی، وہ سلامن، سلامتی والی. اللہ نے بردن کے ساتھ سلامن لگایا. اگر اللہ نے سلامت نہ لگاتے نا تو وہ برف بن جاتی، تو پھر ابراہیم صاحب تو اور پریشانی ہو جاتی. ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامت والی، میں نے ایسی ٹھنڈی کہ میرے ابراہیم کو تکلیف نہ ہو. اور ابراہیم صاحب السلام اس آگ میں 40 دن رہے. کتنے دن بولو؟ 40 دن. نہیں جلا سکتے. اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں ابراہیم سے کہا کہ اپنے بچے کو ذبح کرو. اچھی بات اللہ نہیں، اگر آپ کہتے ہیں میں اپنے بچوں کو ذبح کر دوں گا. ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں کو کہا بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے ابا کر گزری ہے، میں صبر کر لوں گا. اسماعیل صاحب السلام کو صبر کا سبق کس نے سکھایا؟ بولو، اللہ نے سکھایا. ہماری اولاد کو صحیح زندگی کون سکھائے گا؟ اللہ سے. لیکن کب سکھائے گا؟ جب ہم صحیح ہوں گے. ہم صحیح نہیں ہیں تو ہماری اولاد صحیح نہیں ہو سکتی. تربیت کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، مربی وہ ہے. ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو بٹا کر چھری بھی کھلائی، لیکن اللہ کا حکم تھا چھری کو کہ خبردار ہمارے اسماعیل کو ذبح نہیں کرنا. تو اسماعیل صاحب کی گردن پہ نہیں چلی، لیکن وہی چھری جنت سے
دمبک بھیجا اللہ نے فرشتوں کے ذریعے تو اس دمبے پر وہی چلی تو کچھ دبا کر دیا. تو دنیا میں جو کچھ ہمارے پاس یا دنیا والوں کے پاس ہے یہ ہمارے پاس ہے ضرور، باقی تمام دنیا کی چیزوں میں وہی ہوگا جو اللہ کا حکم ہوگا. ہاں اے سی کے بنگلے میں راحت اللہ دے گا تو ملے گی، اور اللہ تعالیٰ اے سی کے بنگلے میں اندر مشکلات اور پریشانی ڈال دے گا تو اس کو کبھی راحت نہیں مل سکتی. بات آپ دیکھیں مزدور لوگ جو ہیں یہ ٹرک میں گرمی میں اوپر سوتے اور سو کر سو جاتے ہیں، انہیں نہیں اللہ نیند دے دیتا ہے گرمی میں، اور انہیں ایسی نیند نہیں آ رہی. اور نیند کی گولیاں کھانے کے بعد بھی اللہ کا اللہ نیند نہ دے تو آئے گی نہیں آئے. ایک کھاتا ہے، دو کھاتا ہے، آدمی 3 کھاتا ہے. کیا بات ہے؟ یہ دنیا کی چیزوں میں تاثیر اللہ نے ضرور رکھی ہے، لیکن اس تاثیر پر خدا کا کنٹرول ہے. اللہ جو حکم کرے گا وہی ہوگا. اللہ کرے کہ ہماری سمجھنا ہے. جس دن ایمان سیکھ لو گے نا اور ایمان دل میں آ جائے گا پھر تمام پریشانیاں ختم. ایک ہی زبان کا جواب ہوگا میرے اللہ کی یہی مرضی ہے، میرے اللہ کی یہی مرضی ہے اور اسی پہ خیر ہے. کیوں کہ اللہ حکیم بھی ہے اور اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے. اللہ اپنے مخلوق پر مہربان ہے. ہاں رؤوف مہربانی کرنے والا اور ماں سے زیادہ مہربان ہے. لہذا اگر وہ مجھے بیماری بھی دے رہا ہے تو یہ بیماری اس کی حکمت کے مطابق میری یہی بہتر ہے. اور تندرستی دے تو بھی میری بہتر ہے. بعض مرتبہ اللہ اپنے کسی بندے کو بیمار کرتا ہے، اس کی حکمت ہے کہ میرا بندہ غافل ہے، مجھے یاد کرنا چھوڑ دیا، اس نے مجھے یاد کرنا چھوڑ دیا ہے، اور اللہ نے چاہتا کہ مجھے یاد کرے تو اللہ بیماری دیکھتا ہے تو اللہ اللہ کہنا شروع کر دیتا ہے. یا اللہ یا اللہ یا اللہ. ہاں بعض مرتبہ بیماری ہماری رحمت ہوتی ہے لیکن ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا. تو اس لیے میرے بھائیوں حالات ہم پر جو حالات ہیں وہ حالات آتے نہیں ہیں، وہ حالات اللہ کی طرف سے لائے جاتے ہیں، اور ان حالات کے لائے جانے کی وجہ بھی اللہ کی حکمت ہوتی ہے. اس قرآن پاک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ رِزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ. اگر اللہ انسانوں کو روزی ہمیشہ زیادہ دیتا رہے تو بغاوت کریں. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ رِزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ. لیکن اللہ آسمان سے اپنے بندوں کی روزی ایک اندازے سے اتارتا ہے. ہاں کبھی اللہ تعالیٰ تیزی لاتا ہے تو تیزی میں یہ اس کی چال بدل جاتی ہے. اللہ نے تیزی کو بھی کیا ہوتی ہے مندی تو مندی میں سیدھے ہو جاتے ہیں. کہ یار دعا کرو وہ مندی میں ان کو سیدھا کرنے اللہ نے مندی لائی ہے سب کو سیدھا ہو جا. تنگی تیزی بندی یہ اللہ کی طرف سے حالات آتے ہیں انسانوں کے پاس، یہ انسانوں کی تربیت کے لیے آتے ہیں. اس میرے بھائی میرا عزیز ہو حالات کے بننے بگڑنے کا تعلق ملک و مال سے نہیں ہے، دنیا کی چیزوں سے نہیں ہے. حالات کے بننے اور بگڑنے کا تعلق انسان کے اعمال سے ہے. انسان کی کامیابی ناکامی باہر نہیں ہے اسباب، انسان کی کامیابی اور ناکامی کے اسباب انسان کے اندر ہے. اگر انسان محنت کر کے اپنے ایمان کو ٹھیک کر لے
دل کی گہرائیوں میں ایمان اتار دے. ایمان کی جگہ دل ہے. جب ایمان دل میں اتر جاتا ہے تو پھر آدمی کا قسم کا حالت صحیح ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا الایمان و ما وقر فی القلب وصدق العمل، کہ ایمان کی جگہ دل ہے. جب ایمان دل میں جا کر جم جاتا ہے تو پھر آدمی کی زندگی اس کی دلیل بنتی ہے. آدمی بھی ایماندار بن جائے گا. جب ایمان اندر جائے گا تو باہر سے ایمان انسان ایماندار بن جائے گا. اور اگر ایمان اندر نہیں ہے تو زبان کے دعوے ایماندار ہونے کے جھوٹے دعوے ہیں. یہ بات بالکل یہ بات بالکل پتے کی ہے کہ آدمی کے دل میں ایمان ہو اور اس کی زندگی میں بےایمانی ہی نہیں ہو سکتا. دل میں ایمان آ گیا اب زندگی میں ایمانداری آ جائے گی. یہ جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ غلط نگاہ نہیں کر سکتا، یہ کسی کو ستا نہیں سکتا. ایمان کبھی اجازت نہیں دے گا. ایمان کبھی اجازت نہیں دے گا. اور جب اندر سے ایمان میں دوستو اندر ایمان نہیں ہوتا یا اندر ایمان کمزور ہوتا ہے تو پھر آدمی کی زندگی میں اعمال بگڑتے ہیں. اور جتنے اعمال بگڑتے جائیں گے آسمان سے اتنے حالات بگڑ جائیں گے کہ کوئی حکومت کسی کو کچھ نہیں کر سکتی. اس لیے بھائیوں ہماری جو حالات ہیں ان حالات کو درست کرنے اور ہماری زندگی میں خوشحالی لانے کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو ٹھیک کریں. اور ہماری زندگی کب ٹھیک ہوگی؟ سب سے پہلے اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ایمان پر محنت کی. آپ نے پہلے دن سے لا الہ الا اللہ کی دعوت دی. صحابہ نے ایمان قبول کیا اور ایمان قبول کر کے اس کلمے کو محنت کر کے دل کے اندر اتارا اور اندر سے اللہ کے سوا کو نکالا. جب ایمان اندر بن گیا تو پھر اللہ کے حکموں پر چلنا آسان ہو گیا. آپ دنیا میں دیکھیے کہ دنیا میں بھی لوگ حکومت سے ڈرتے ہیں کیونکہ حکومت کو اللہ نے پاور دے رکھا ہے. اور ان کے دلوں میں جب حکومت کا ڈر ہوتا ہے تو حکومت کی نافرمانی کرتے ہیں. ارے بولو گاڑی لے کے نکلے پھٹ 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 اور سامنے لال بتی دکھی. یہ ہمارے جوان جو ہے نا کہ ذرا سے موٹر سائیکل آتی ہے تو اس کو پھٹ 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 سب کو سنانے کے لیے تیز کر سکتی ہے. پورے محلے میں کھٹ 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 ہو گئے. تو یہ جا رہا تھا پھٹ 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 اور سامنے دیکھا لال بتی. پھر پھٹ پھٹ کرے گا کہ بس کر جائے گا. یہیں سے بریک مار کر وہاں آگے تو کیا پڑے گا وہیں کھڑا ہو جائے گا. کیا بات ہے اندر کس کا ڈر ہے؟ بولو ڈر ہے. اس لیے ان کے خلاف قانون کی خلاف ورزی کرتا نہیں. ایسے ہی جب ایمان پر محنت کر کے آدمی اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کر لیتا ہے تو پھر وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا. محنت کر کے اس کو لانے کی ضرورت ہے. آج بھی میرے دوستوں نوجوان دنیا میں جب جماعت میں نکل کر اپنے ایمان پر محنت کر کے جب دل میں ان کے ایمان اترتا ہے تو پھر یہ اپنی زندگی کی جتنی خرابیاں ہیں اسے چھوڑ کر آدمی اللہ کا نیک بندہ بن جاتا ہے. اور لوگ کہتا ہے ہمارا شو ہے کہ ہم کوئی دماغ ٹھیک ٹھکانا سے کہ نہیں. وہ سدھر گیا تو دماغ کو سوچتا ہے اور بگڑا ہوا تو اسے نہیں کہ اس کا دماغ بگڑا ہوا ہے. نماز پڑھتا ہے غلط زندگی چھوڑ دی اس نے اور لوگوں کو ستانا چھوڑ دیا. یہ بات سنت کے مطابق کن کر دیا. نمازوں کے پابندی کر تہجد پڑھ رہا ہے. اندر ایمان بنا ہے. اندر ایمان بنا ہے. پھر یہ کالج میں جانے کے بعد غلط زندگی نہیں گزار سکتا.
اور یہ اپنی زندگی کو سنت کے رنگ میں رنگ کر کسی سے گھبرائے گا بھی نہیں. پھر یہ کروڑپتی کا بیٹا لیکن اندر ایمان بنا ہوا ہے تو وہ ابا سے کہے گا ہم سادگی کے ساتھ نکاح شادی کریں گے, ہمیں تمبو بھی نہیں چاہیے, ہمیں ہال بھی نہیں چاہیے, اور ہمیں یہ بھی نہیں چاہیے, سیدھی سادی زندگی پوری. وہ ہمارے علی گڑھ کے ایک جوان, وہ علی گڑھ پڑھ رہے تھے ڈگری بہت, ان کے ماں باپ نے ان کی منگنی کہیں کر دی, منگنی ہو گئی اور اسکول سے فارغ ہو گیا, لیکن اللہ کے راستے میں نکل کر دین کی محنت میں لگ کر اندر ایمان بن گیا تھا. تو اس نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ دیکھو, لڑکی والوں سے کہا, لڑکی والوں نے پہلے کہلوایا, اب اس کی داڑھی تھی سنت شریف والی, اب وہ ماڈرن لوگ تھے تو انہوں نے وہاں سے کہلوایا کہ اگر داڑھی صاف کر دے تو ہم نکاح کریں گے. تو وہ بھی آدمی ایمان کی محنت کرتا ہے, پھر اللہ اس کو سمجھ دیتا ہے. وہ نوجوان نے اس کا جواب میں کہلوایا کہ آپ اپنی لڑکی کے سر کے بال صاف کر دیں, میں اپنی داڑھی صاف کر دوں گا. اچھی بات, چلو ہم شادی کر دیتے ہیں. کہ جب آدمی کا اندر ایمان بنتا ہے پھر آدمی کے سوچ بن جاتی ہے, پھر آدمی زندگی کے ہر موقع پر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اپنے آپ کو ڈالتا ہے. کہ یہ ان کی میٹنگوں میں جانے سے گھبراتا نہیں ہے, یہی لباس میں جائے گا وہ. ہاں, اور وہاں جانے کے بعد کسی کے جس کے دل میں اللہ کا ڈر آ جائے گا کسی نہیں ڈرے گا, کوئی ماں کا پوت ہو. اور جس کے دل سے اللہ کا ڈر نکل جائے گا وہ ہر ایک سے ڈرے گا. اللہ کے بھائی نبی کا فرمان ہے کہ جس دل سے کسی مخلوق کا ڈر نکل جائے, جس کے دل سے مخلوق کا ڈر نکل جائے, وہ مخلوق اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی, اس کا بات بھی نہیں کر سکتی. ایک صحابی تھے مدینہ منورہ میں, جا رہے تھے اپنے اونٹ پر, تو راستے میں دیکھا کہ ہجوم کھڑا ہے لوگوں کا. وہ اپنے خادم سے کہا کہ آپ ابھی کیوں سب کھڑے ہیں؟ تو کہا کہ راستے میں شیر کھڑا ہے اس لیے سب کھڑے ہیں, شیر نے راستہ روکا ہے. اچھا ہاں, تو مجھے اٹھانا, تو اونٹ سے اترے, ان کو تو بٹھانا پڑتا ہے, اور پھر وہاں سے چلے اس طرح. تو شیر وہاں کھڑا تھا, اس کے پاس گئے اور اس کا کان پکڑ گئے, یہاں کیوں کھڑے ہو, سب کو پریشان, چلو یہاں سے. تو شیر 2 منٹ اور چلا گیا. پھر سب لوگ آئے تو سب کو کھڑا کیا, کھڑے رہو, اور کھڑا کر کے میرے پیارے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی بات, آپ کی زبان مبارکہ کی یہ بات ہے آپ کو, کہ جو کسی مخلوق سے نہیں ڈرتا وہ مخلوق اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا. تم نے دیکھ لیا, صحابہ کے دل میں اللہ کا ڈر اندر تھا, اس لیے دنیا کی مخلوق کا ڈر ان کے دل میں نہیں تھا. ہمارے دل میں اللہ کا ڈر نہیں تو ہم تو 7 سال کے بچے سے ڈرتے ہیں. وہ کہتا میں بھاگ جاؤں گا تو ڈرتے, ارے بھاگ جائے گا, کہاں ڈھونڈوں گا, ہاں بھیا اس کو دلا دو, سائیکل دلا دو. 7 سال کا بچہ تو ڈراتا ہے. ہاں, اور جب ہمارے دل میں اللہ کا ڈر آئے گا تو پھر ہمارا ڈر, اللہ کا ڈر, یہ ہمیں کسی سے ڈرنے نہیں دے گا. پھر ہمارا ڈر ان کے دل میں آئے گا.
حدیث میں آتا ہے کہ جو لوگ اللہ والے ہوتے ہیں ان اللہ والوں کا رعب اللہ دشمن کے دلوں میں ڈالتا ہے، رعب ڈالتا ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ میری مدد دشمن پر رعب سے اللہ نے کی ہے، کہ میرا رعب میرے دشمن پر 2 مہینے کی مسافت کی دوری سے پڑتا ہے۔ ایک زمانہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسلمان کا رعب تھا، اب نہیں ہے، اس لیے کہ اس وقت جو مسلمان تھے ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر تھا، وہ سیدھے سادے تھے، زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، ایجوکیٹڈ نہیں تھے، سیدھے سادے تھے، لیکن دلوں میں اللہ کا خوف تھا، اللہ سے ڈرتے تھے۔ ہم تو اس زمانے کے جو دشمن تھے ان کے دلوں پر ان کا رعب پہلے سے ہوتا تھا۔ اس لیے میرے بھائیو ایمان پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ ایمان تو اندر جائے گا، محنت سے جائے گا۔ حضرت اس طرح ہونا کہتے تھے ایمان کی جگہ دل ہے اور دل اندر ہے، تو دل میں جانے کا راستہ کون سا؟ دل میں جانے کا راستہ، دل میں جانے کے راستے یہ 4 ہیں: آنکھ، کان، زبان اور یہاں سے سب دل میں جاتا ہے۔ اب آپ دیکھو 24 گھنٹے 4 راستے دنیا ہے، تو دنیا جا رہی ہے، وہ ایسا کرے گا، وہ انہیں مخلوق کا ڈر اور مخلوق کی ڈر کی باتیں ہیں، تو انہیں کا ڈر دل میں اترتا جا رہا ہے۔ تبلیغ میں کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ ماحول جس میں تمہیں دنیا میں سوائے مخلوق کے اور کسی کا تذکرہ نہیں ہے، پیسے لاؤ نہ وہ لاؤ نہ کیوں ہے یوں ہے، بس دنیا ہی دنیا ہے۔ اس دنیا سے نکل کر صحابہ کی طرح حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایمان کی محنت لے کر آئے تھے، اس ایمان کی محنت کے لیے وقت نکالو، اور مسجد جو ہماری بننے کی جگہ ہے اس مسجد میں اپنے اوقات گزار کر اس محنت میں 24 گھنٹے گزارو، تو انشاءاللہ جب 12 مہینے میں چلا 4 مہینے لگاؤ گے، اور جب ایمان اندر اتر جائے گا تو پھر انشاءاللہ اللہ کا ڈر آنے کے بعد مخلوق کا ڈر نکل جائے گا، اور اللہ کی اطاعت عجزی آئے گی، آدمی اللہ کی اطاعت کرے گا۔ اور اللہ قرآن میں وعدہ کر رہا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ کے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، پھر تمہارے مسئلے سب آسان ہو جائیں گے۔ چھوکرے مانتے نہیں، تو اللہ کی کیا مانتا ہے؟ تو نے تو چھوکرے کو پیدا نہیں کیا ہے، اللہ نے تیرے گھر میں پیدا کیا اس کو، اس پر تو یہ یاد چاہتا ہے کہ تیری وہ بات مانے، اور تجھے تو اللہ نے پیدا کیا ہے اور تو اللہ کی نہ مانے، یہ کیسے صحیح ہے؟ تو اللہ کی مانے گا تو تیری اولاد کو اللہ تیری اطاعت کرنے والا بنا دے گا، تیری بیوی تیری اطاعت کرے گی، اللہ کی طرف سے معاملہ ہو رہا ہے۔ ہاں، ورنہ میرے بھائیوں جب تک ہم زندگی کو صحیح نہیں کریں گے ہمارے حالات درست نہیں ہوں گے۔ رہی روزی، تو روزی کو اللہ، دنیا میں بیمان لوگوں کی تعداد زیادہ ہے جن کے پاس ایمان نہیں ہے، ان سب کو اللہ روزی دے رہا ہے۔ ہم ایمان والے اور اللہ کی اطاعت تک زندگی گزاریں گے تو اللہ میں بھوکے مارے گا۔ اچھا ابھی بھی ہم اللہ کی نافرمانی کرتے پھر اللہ کھلا رہا ہے، تو اگر ہم اللہ کے راہ میں نکل کر اپنے آپ کو درست کریں گے، حضور والی محنت کریں گے، حضور والی محنت کے خدا ہمیں حضور والی زندگی عطا فرما دے گا، ہمارا ایمان بنا دے گا، ہم میں تقوی آئے گا، توکل آئے گا، ہم میں مخلوق خدا کی ہمدردی آئے گی، یہ تمام نعمتیں خدا ہمیں دے گا، اور جب آپ ہمارے اندر آئے گی تو اللہ تعالیٰ شانو ان نعمتوں کی برکت سے
ہمیں اللہ دنیا میں ہمارے لیے زمین و آسمان کے برکتوں کے دہانے کھولے گا، پھر پریشانی دور ہو جائے گی۔ حضور پاک علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں ہجرت کرنے کے بعد آپ نے پوری دنیا کے قیامت تک کے انسانوں کے پیغام دیا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں بس ٹینشن بہت ہے، کچھ دوا بتاؤ، دوا ٹینشن کی کہنے کیسے ختم ہو؟ اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے بتایا ٹینشن کا علاج۔ آپ نے پوری دنیا کے انسانوں کو، چاہے اس میں امریکہ ہو، رشیا ہو، یورپ ہو اور پیٹرول والے ہو، جتنے بھی ہیں، ان سب کو آپ کا پیغام ہے۔ پیغام کیا ہے آپ کا؟ من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ، کہ جو اپنے اور اللہ کے درمیان کے معاملے کو درست کر دے گا، اللہ اس کے اور مخلوق کے معاملے کو درست کر دے گا۔ پھر بیوی ستائے گی نہیں، اللہ درست کر دے گا معاملہ۔ بچے ہمارے، اللہ کو درست کر دے گا۔ حکومتوں کو اللہ درست کرے گا، ان کو، ان کے ظالمانہ نظام نہیں چلنے دے گا۔ کیوں؟ تم نے اپنا معاملہ اللہ سے درست کیا ہے، اور کہ ہم اپنا معاملہ اللہ سے درست نہیں کریں گے تو ہمارے حالات درست نہیں ہوں گے۔ ہمارے دوست احباب، ہمارے بھائی جو ہیں، وہ اپنے حالات درست کرنے کے دنیا کے ملکوں میں جاتے ہیں، لیکن وہاں جا کر اللہ کو اللہ کی نہیں مانتے، نماز پڑھتے نہیں پڑھتے، زیادہ زندگی نہیں گزارتے، تو حالت کیسے درست ہوں گے؟ وہاں اللہ کے بندے بن کے جیے، ٹھیک ہے، مقدر کی روزی وہاں گئے ہیں، تو وہاں اپنی نوکری کرنے کے بعد اپنے ہاتھ میں اپنی زندگی کو ٹھیک کریں، اللہ سے ڈرے، غلط چیزوں سے کو چھوڑیں، گناہوں کی زندگی چھوڑیں، اور اللہ کے سامنے توبہ استغفار کے ساتھ زندگی گزاریں، تو پھر اللہ تعالیٰ شان ہو ان کے حالات اللہ درست کرے گا۔ اس لیے بھائیو، آپ اللہ سے ہماری گزارش ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہماری اور ہمارے مسلمان بھائیوں کی حالات خدا درست کر دیں، تو میرے دوستوں ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ ہے مسلمان درست ہو جائے۔ اس کی محنت ہے، کسی کو برا بھلا نہ کہو، وہ برے ہمارے بارے میں اوپر کا فیصلہ ہے، ان کو تو وہی ہوں گے۔ حدیث پہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ حاکموں کو برا نہ کہو، حاکموں کو برا نہ کہو، اپنے آپ کو سوچو، تمہارے اعمال کے بگاڑ پر اوپر سے تمہارے بارے میں فیصلہ ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس سے کو کیسے نکلو، اپنے کو درست کرو، جہاں بگڑے وہاں درست نہیں ہوں گے۔ دنیا کے گھنٹوں میں تو بگڑے، اپنے ایمان بگڑا، اعمال بگڑے، ہمارا رہن سہن بگڑ گیا۔ اب جہاں بگڑے وہاں درست نہیں ہوں گے۔ درست ہونے کی جگہ اللہ کا راستہ ہے، اللہ کے دین کی محنت ہے، اور مسجد یہ مسلمان کی بننے کی جگہ ہے۔ مسلمان کی بننے کی جگہ مسجد ہے۔ مسجد کے معنی مسجد کی 4 دیواریں نہیں، مسجد کی محنت، اعمال کی محنت۔ حضور پاک علیہ السلام نے اپنی مسجد میں ایک محنت چالو فرمائی تھی، تعلیم کے حلقے تھے، عبادت کا ماحول تھا، آنے والے خدا کی مخلوق کی خدمت تھی، ہاں سیکھنا سکھانا تھا۔ حضور کے زمانے میں کوئی مسلمان جاہل نہیں ہوگا، ہر مسلمان نے نماز، ایمان بھی سیکھا، نماز بھی سیکھی، اور ہر مسلمان نے 24 گھنٹے کی زندگی صحیح گزارنا سیکھا، اور اللہ سے لینا سیکھا۔ حضور نے ہر مسلمان کو اللہ سے لینے والا بنایا، اولیاء اللہ کو اللہ سے لینے والا بنایا۔ اولیاء اللہ نے حضور کی بات کو مان کر محنت کر کے اپنے آپ کو ان صفات پر، اور تقویٰ، توکل، اللہ سے ڈرنا، خدا کی مخلوق کی خدمت کرنا، یہ تمام صفات اپنے اندر پیدا کر لی۔ ابھی اللہ کے بن گئے، اللہ ان کا بن گیا، اور اللہ تعالیٰ شاہ نے ان کے دسترخوانوں پر ہزاروں کو کھلایا۔ خواجہ نظام الدین اولیاء جو ہیں دلی میں تھے،
خواجہ اولیاء کیا ان کی لنگر چلتا، لنگر کھانے کا، ہر ایک کو کھلا ہاں. تو بادشاہ کے بیٹے ان کے لنگر میں کھانے آتے تھے. بادشاہ کے بیٹے انہیں وہ کھانا اچھا لگتا تھا، وہ کھاتے تھے. ایک مطلب ہوا یہ کہ بادشاہ کی سالگرہ ہوتی تھی نا، تو سالگرہ کے موقع پر سب لوگ اس کو سلام کرنے جاتے تھے، یہ خواجہ نظام نہیں جاتے تھے. تو جن لوگوں کو خواجہ نظام سے حسد تھا، ان لوگوں نے بادشاہ کے کان بھرے کہ وہ سلام کی نہیں آتی میں یوں ہے. تو بادشاہ نے اس کے خواجہ نظام الدین کی ملاقاتوں کے لیے تو بادشاہ کے وزیر اور بہت سے سب جاتے تھے وہاں حضرت کی خدمت میں. تو بادشاہ نے آرڈر دیا کہ اب ہمارا کوئی بھی ہمارا عملے کا آدمی خواجہ صاحب کے پاس جا کر ان کو کچھ ہدیہ نہ دے. اس کو یہ تھا کہ میرے یہاں کے لوگ جاتے ہیں وہ ہدیہ دیتے ہیں خواجہ صاحب کو، اس سے خواجہ صاحب کا لنگر چلتا ہے. تو خواجہ صاحب کو پتا چلا کہ بادشاہ نے آرڈر یہ کیا ہے. بادشاہ نے اپنے لنگر کے کھانا پکانے بلایا اور بلا کر روزانہ کتنا پکتا ہے ایسا دکھتا کہ کل سے ڈبل پکاؤ، کل سے ڈبل پکاؤ. تو بادشاہ کے وہاں کے وزیروں کے پیسے پڑ چلتا تھا. وہ تو اللہ تعالیٰ شان ہو ان کی ضرورت کو پوری کرتے تھے. اللہ سے لینا سیکھو. ہاں دین تبلیغ میں ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے فکر کی بجائے اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بناؤ اور اللہ کی اطاعت والی زندگی اختیار کرو، اور پھر اللہ سے نماز کے بعد مانگو، اللہ تمہاری ضرورتوں کو پوری کرے گا. کہ میرے نبی کا فرمان ہے کہ فرض نمازوں کے بعد اپنی ضرورتوں کو اللہ سے مانگو. تم تو نماز پڑھ کے بھاگتے ہو. ارے بھاگنے کی بات نہیں، بیٹھ. ہم کو کہتا دعا کر، تو کو نہیں کرتا. تو کر. اللہ نے جانتا، اللہ نے قرآن پاک میں اللہ نے حکم دیا ہے ایمان والوں کو، ادعونی، مجھ سے دعا مانگو، استجب لکم، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. اور یہ اللہ کا فرمان سب کے لیے تو اولیاء اللہ کے لیے نہیں کہ تم ولی بڑھو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. نہیں، ہر ایک کو کہا، چاہے وہ شرابی ہو، کبابی ہو، جگاری ہو، اگر وہ اللہ سے مانگے گا تو اللہ نے تو اس کی دعا بھی قبول کرنے کو وعدہ دیا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. اللہ کے ہاں میرے بھائیو، آدمی محتاج بن کے اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے اس سے کہے تو صحیح، ہاں دعا والے بنو، ہاں، اور اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بناؤ. ابھی ہم اللہ کے بندے نہیں، ہم ابھی اپنی چاہتوں کے بندے ہیں. اور قرآن میں اللہ یہ کہہ رہے افمن اتخذ الہہ ہوا، یہ جس نے اپنی خواہشات کو اپنا رب بنا رکھا ہے اور اس کی پوجا کرتا ہے، اس کی ان خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ نے انسان کی چاہتوں کے مقابلے میں اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے اپنے احکام و اطاعت کا راستہ دیا ہے کہ ہماری اطاعت کرو، اپنی چاہتوں کو نہ چلو، ہماری اطاعت ہمارے بتائے راستے میں چلو، پھر ہم تمہیں دنیا میں تمہاری زندگی کو خوشحال بنا دیں گے اور دنیا میں آسمان زمین سے تمہارے برکتوں کے دروازے کھولیں گے. برکتوں کے دروازے اللہ نے قرآن میں وعدہ دیا ہے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر بستی میں رہنے والے اپنے ایمان کو بچا کر اور اللہ سے ڈر کر تقوی کی زندگی اختیار کریں گے تو ہم ان کے لیے آسمانوں و زمینوں سے برکتوں کے دروازے کھولیں گے. اپنے بچوں کو تقوی سکھاؤ. دنیا کے چکروں میں کیا پڑے ہو، اس کے دل میں تقوی ہے، اللہ کا خوف ہے، یہ اللہ کے پائے نبی والی زندگی اختیار کرے. اللہ کے نبی نے فرمایا ہے الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، دنیا تو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی ہے. اللہ کے نبی فرمایا دنیا کو تو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی ہے، لیکن تم کو اللہ نے آخرت کے لیے پیدا کیا ہے.
تم اپنے آپ کو اللہ کی باتوں پر احکام پر زندگی گزارو اور آخرت بناؤ. کاروبار میں بھی آخرت کو بناؤ. کاروبار میں دو باتیں، مال بناؤ، آخرت بناؤ. مال بنانے کے لیے ایمانداری شرط نہیں ہے، مال تو ملتا رہے گا، لیکن آخرت بنانے کے لیے ایمانداری شرط ہے کہ کاروبار میں ایمانداری کے ساتھ چلو. جھوٹ نہیں، فریب نہیں، دھوکہ نہیں، مکاری نہیں، نمازوں کو چھوڑنا نہیں، وعدہ خلافی نہیں، سود نہیں، کچھ نہیں. اللہ کے نبی کے طریقے میں کاروبار کرو تو یہ تمہارا کاروبار بھی عبادت ہے، عبادت ہے. اور اس سے اللہ تعالیٰ تمہاری آخرت بنائے گا. یوں آتا ہے حدیثوں میں التاجر الصدوق الامین، وہ تاجر جو سچائی کے ساتھ اور امانت داری کے ساتھ کاروبار کرے گا، حیا وقت اللہ، اس کا حشر نبیوں اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. اللہ خوش ہو گئے اور تمہاری تجارت میں برکت آئے گی، اور تمہاری تجارت میں اللہ کی مدد آئے گی، اور تمہاری تجارت میں اللہ کی حفاظت آئے گی. ہاں، یہ کیوں؟ اس پر اللہ کے احکام کو ہونے. لیکن یہ ایسے نہیں ہو جائے گا. میں نے کہہ دیا تم غلط نہ، اس میں بہت سے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ مول صاحب بہت ہی چاہتا ہے کہ نماز کی پابندی کریں اور زندگی تو اس کے، لیکن ہوتا نہیں ہے. کرنا پر ہوتا نہیں. کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ کرنے کی طاقت نہیں ہے. ایک آدمی نے کبھی سائیکل نہیں پکڑی اور سائیکل چلانا چاہے تو چلا سکتا ہے؟ نہیں ہوگا. لیکن اس کا پوتا اس نے سائیکل چلانا سیکھی ہے تو وہ دعا چھوٹے ساتھ چلائے گا کیونکہ سیکھا اس نے. یہاں یہی کہہ رہے ہیں کہ دین پر چلنے کی طاقت پیدا کرو، ایمان پر محنت کرو، نماز کو صحیح کرو. جو نماز تمہاری زندگی کو ٹھیک کر دے تو پھر انشاءاللہ تمہارے لیے تو اللہ کے احکام کو پورا کرنا آسان ہو جائے گا، بلکہ مزہ آئے گا. نماز نہیں پڑھو گے تو نماز نہ پڑھنے میں تکلیف ہوگی، یار میری نماز ابھی باقی ہے. ہاں، اور نماز پڑھنے کے بعد خوشی ہوگی، اللہ تعالیٰ شکر ہے میری نماز کو ادا ہو. اور پھر نماز پڑھنے کے لیے کھڑے رہ جاؤ گے تو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی لذت آئے گی. دنیا کے کسی بڑے کے پاس جاتے ہو تو خوشی ہوتی کہ یہ ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے بڑے کے پاس کھڑے. تو اللہ سے بڑا کون؟ اور اللہ آپ کو بلائے نماز میں، اللہ اکبر، نماز میں کھڑے ہونے میں مزہ آئے گا. ہاں، اور پھر اللہ تعالیٰ دعاؤں پر تمہارے مسائل کریں گے. اسی میں بھائیو یہ راستہ تو ہے تو ذرا بلا دے گا. تم جو کہو گے کہ مرزا بہت پریشانی ہے، گھر چھوڑنا بھی مشکل ہے، یہ سب باتیں ہیں شیطان کی طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے شیطان یعدکم الفقر، کہ دیکھو جب بھی تم اللہ کی طرف جانے کی کوشش کرو گے اور دین کے لیے کچھ محنت کرنے کی فکر کرو گے تو شیطان تم کو ڈرائے گا، نقصان سے یہ ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا. حالانکہ ہوگا کچھ بھی نہیں. اللہ نے تو قرآن میں وعدہ کیا ہے کہ تم میرے دین کی مدد کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا. شیطان نہیں کہتا، شیطان تم جاؤ گے تو نقصان ہو جائے گا، نوکری چھوٹ جائے گی. نوکری چھوٹنے کا سوال ہی نہیں ہے. اگر اللہ کہتے ہیں کہ موت تک وہی نوکری رہنی ہے تو کوئی تم کو نکال نہیں سکتا. اور اگر وہاں سے اللہ کے یہاں سے فیصلہ نکالنے کا تو کوئی تمہیں رکھ سکتے ہیں. ڈرنے کی بات نہیں ہے، اللہ کے وعدوں پر یقین کرو. صحابہ اسی محنت سے کرتے کرتے دنیا میں کامیاب ہو گئے. اولیاء اللہ ہر زمانے میں اللہ کی نبی والی زندگی اور نبی والی محنت میں اپنے آپ کو لگا کر زندگی گزارتے رہے اور اللہ نے ان کو کامیاب کر دیا، عزت دی، حفاظت دی. ہم اور آپ اگر اس راستے پر آئیں گے اور محنت کریں گے اللہ ہمیں بھی کامیاب کرے گا اور اللہ ہمیں مخلوق کا محتاج نہیں کرے گا اور انشاءاللہ دعاؤں پر ہمارے کام بنائے گا. اس میرے بھائیوں اس راہ میں نکلنے میں مدد تو یقینی ہے، لیکن ذرا آدمی کو ہمت کرنی پڑتی ہے. ہزاروں لاکھوں آدمی اللہ کی راہ میں نکل کر اپنی زندگی کو درست کر رہے ہیں اور ایمان بنا رہے ہیں، آخرت بنا رہے ہیں اور نبی والی اور سنت والی زندگی اپنے اندر پیدا کر رہے ہیں. دوستوں دنیا بھر کے ملکوں میں، دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں جاتی کہ محنت نہ ہو رہی ہو. ہر ملک
ایک جگہ ہم گئے تو وہاں کے ساتھیوں کو اپنے حال احوال پوچھا تو حال احوال میں کہتے کہ صاحب ہمارے یہاں یہ دریا میں ایک ٹاپو ہے، اس ٹاپو میں جیسے اس ٹاپو پر لوگ بستے ہیں، تو ایک مرتبہ ہم جماعت دے کے وہاں گئے تو وہاں گئے تو 18 مسلمانوں کے گھر تھے، وہ ٹاپو میں رہتے تھے، وہاں جا کے محنت کی انہوں نے، دین کی محنت۔ دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں دین کی محنت نہ ہو رہی، اور تمہارے جیسے سب ہیں، بال بچوں والے اور کام دھندے والے، اور کام دھندے چھوڑ کر اللہ کی راہ میں جا کر پھر اپنے کام دھندے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ شاہ ان سے دین کا کام دے رہا ہے اور ان کی زندگی بنا رہا ہے، ان کے ذریعے دنیا میں ہدایت پھیل رہی ہے، اللہ کو بھی ذریعے بنا دے گا انشاءاللہ۔ اس لیے آپ اللہ سے بجائے سب کے سب طے کرو کہ انشاءاللہ اس محنت کو، جو نبی والی محنت ہے، یہ معمولی محنت نہیں ہے، اللہ کرے کہ دنیا کے چکروں سے جو نکال کر اس محنت کی جانے کی توفیق دے، جو محنت میرے آقا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس پر اپنے آپ کو تھکایا ہو اور جس محنت میں اپنا سب کچھ لگایا ہو، اس محنت میں لگنے کے بعد توفیق دے، یہ تو اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ اس پر تو دوستو آپ دیکھو، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہ بات یاد رکھو، اگر تم دنیا کے کاموں کو اللہ کے دین کے لیے چھوڑو گے، اللہ تمہارے دنیا کے کام آسان کر دے گا، ہاں تمہارے دنیا کے کام آسان کرے گا، اور اللہ دنیا کے پیچھے تمہیں تھکائے گا نہیں اگر تم دین پر تھکاؤ گے اپنے آپ کو۔ اگر تم اپنے آپ کو اللہ کے نبی والی محنت تھکاؤ گے، اللہ تمہیں دنیا کی کھیری تھکائے گا، کہ اللہ تمہاری دنیا مقدر کی روزی آسان کر دے گا اور اس میں برکت دے دے گا انشاءاللہ۔ اس سب کے سب طے کرو کہ انشاءاللہ اس محنت میں، اللہ کی راستے کی محنت میں، نبی والی محنت میں انشاءاللہ ہم ترتیب بنا کر ضرور نکلیں گے انشاءاللہ۔ نکلو گے انشاءاللہ؟ لیکن یہاں دکھتا ہے کہ دکھے تو کچھ بھی نہیں ہو، یہاں تو زیادہ دیکھے گا، اور یہاں تو مجاہدہ دکھے گھر چھوڑنے کا، بیوی کو چھوڑنے کی، اللہ کے راہ میں جانے کا، اور اپنی اپنے اپنے حصے سے پیسے خرچ کرنے کا، اور ہتا تو کوئی سیٹھیا کوئی دے گا نہیں، اور سیٹھی کے بعد جانے کو منع کرتے ہیں، کسی سیٹھی کے بعد جائیو مت، جائیو تو اللہ کے پاس، جانے کا تھا اللہ کے پاس، اور اللہ کے پاس جاؤ گے تو اللہ تو پریشان حال کی دعا تو ضرور قبول کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ کہتے ہیں کہ جو پریشان ہوتا پریشان حال، اس کی دعا کو ہم رد نہیں کرتے، قبول کرتے، تو اللہ تمہیں دعا والا بنا دے گا انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ شامل تمہارے لیے تم خرچ کرنے والے بن جاؤ گے، تم خرچ کرو گے تو ہاں اللہ کے راستے میں۔ یہ تو ہے ذرا غیب کا راستہ، یہ ہے غیب کا راستہ، لیکن ہے بالکل پکا، ہاں، اور پہلی مرتبہ تھوڑی تمہیں تکلیف پڑے گی، تھوڑا مجاہدہ پڑے گا، لیکن پھر انشاءاللہ ہمت اللہ دے دے گا، زندگی پر دین کا کام کرتے رہو گے، دنیا کی محنت کی دنیا، مقدر کی دنیا خدا دیتا رہے گا، اور انشاءاللہ دنیا سے جب جاؤ گے تو خوش ہو کے جاؤ گے، خوش ہوگا۔ عید موت کا دن، عید کا دن ہوگا اللہ کی ملاقات کا، ہاں، اور قیامت کے دن پیارے نبی کے ساتھ ہمارا حشر ہو جائے گا، نبی والی محنت کرتے کرتے مریں گے تو نبی اللہ کے نبی کے ساتھ ہمارا حشر ادا کر دے گا۔ کتنی بڑی چیز ہے میرے دوستوں، دنیا بکتے بکتے کیا مرنا، اگر تو دین کی محنت نہیں لگو گے تو ادھر ادھر میں تو لگنے والے ہو، پتہ نہیں کہاں کی باتیں کرتے رہو گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے راستے کی محنت میں لگ جاؤ تاکہ ہماری زندگی کا رخ ٹھیک ہو جائے، اور آخرت میں اللہ کے پیارے نبی کے ساتھ ہمارا حشر ہو جائے۔ اس حساب کے ساتھ طے کرو کہ انشاءاللہ ہم ضرور جائیں گے انشاءاللہ، اور کب جائیں گے؟ آج سے جائیں گے، کل پر مت ڈالو، کل بے کل، کل بے کل۔ تمہارے بہت سے دوست جب میں اجتماع میں آیا ہوں گے، میں اجتماع میں بات سمجھ میں بھی آئی، دن میں بھی آئی جاؤں، لیکن شیطان کہ ابھی نہیں تھے، شیطان کے بجے کہہ دیا ہے نہ نہیں کہے گا ابھی نہیں، اب پھر کے چکر پہ کھلائے گا، آئندہ بھی اجتماع آئے گا تو ربی کو موقع رکھے، اب اوکے۔ اللہ کے نبی نے بھی کہا تصویر میں نے شیطان کہ دین کے کسی کام کے بارے میں پھر کا خیر آئے سمجھو کہ شیطان کا بات ہے، تو شیطان کی بات نہ مانو، اور اللہ کے بندے بہت سے جب اللہ کے راہ میں جا رہے ہیں آ رہے ہیں، ان کو دیکھ کر ہمت کرو اور اللہ کے راہ میں نکلنے کی ترتیب بناؤ۔ ابھی ماشاءاللہ جماعتیں جا رہی ہیں، نقل کی جا رہی ہیں،
ادھر بھی کچھ دنوں کے بعد جائے گی. سختی بنا کر اللہ کے راہ میں نکل جاؤ گے تو اللہ تمہیں نکال دے گا اور اللہ تعالیٰ تمہارے بغیر تمہارے کام بنا دے گا انشاءاللہ. سب تیار ہو؟ کھڑے ہو کے بولنا شروع کرو. کون کب سے 4 مہینے اور جیتے کے لیے تیار ہے اپنے آپ کو پیش کرو. دیکھو ادھر ادھر مت دیکھنا, اوپر دیکھنا. میرا اللہ ہے, وہی آسان کرے گا, وہی مدد کرے گا. تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہیں یوں نہیں چھوڑے گا. اب کھڑے ہو کے بولنا شروع کرو, نام دکھاؤ. اللہ کرے کہ سمبل واڑہ سے دنیا کے ملکوں کی زبان سے ملکوں میں جا کے کام کرے اور اللہ یہاں سے اللہ اپنے کو زندہ کرے. کھڑے ہو بولو جی جی شاہ. کب سے جبھی کے بات کر رہی ہو کب سے جواب کب جائے جولائی میں جائے جولائی میں چلو جولائی میں اور کھڑے ہو بولو ہمت مردہ. لیکن موت سے پہلے پہلے موقع ہے. یہاں پر رہنا نہیں ہمیں. جو لوگ دنیا سے دنیا بنا رہے ہیں یہ سمجھدار لوگ نہیں ہیں. اگر دنیا بنا کے مر گئے تو دنیا نہیں چھوٹ جائے گی. لیکن اگر دنیا سے اپنی آخرت بناؤ گے جہاں مر کر جانا ہے ہمیشہ کے لیے, یہ ہے سمجھدار لوگ. اپنی دنیا سے اپنی آخرت بناؤ اور آخرت بنے گی ایمان اور اعمال سے, اور اس کی یہ محنت ہے. لہٰذا میرے دوستوں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش نہ کرو بلکہ اپنی ترتیب بناؤ اور خود کو بناؤ تاکہ موت کے بعد کی زندگی ہماری بن جائے. اس کے لیے میرے دوستوں سب کے ساتھ کوئی ترتیب بنا کر اپنے آپ کو محنت لگاؤ. اپنے مقامی محنت میں جڑو, پہلی بھی 3 دن کی جماعت میں نکلو اور 3 دن جا کر اپنی نماز پر محنت کرو. اور گھر رہنے کے زمانے میں اپنی نماز کی پابندی کرنے کے ساتھ ساتھ مسجد کی فضائل کی تعلیم کی پابندی کرو. اور اپنے گھر میں اپنے بال بچوں کو روزانہ لے کر بیٹھ کر آدھا گھنٹہ یہ فضل کی کتاب سناؤ. اس سے آہستہ آہستہ انشاءاللہ دلوں میں ایک بات آئے گی اور انشاءاللہ تمہاری بھی محنت کرو پڑے گا. اور صبح شام کی تسبیحات کی پابندی کرو. تو اصل میں آپ نے بات سنی کہ 3 تسبیح کی صبح شام اپنی پابندی کرو. قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرو. تمہاری مسجد میں جماعت آئے تو جماعت کی نصرت میں اپنے آپ کو لگاؤ اور اپنے دوستوں میں اس بات کو چلاؤ کہ بھائی دین کی محنت میں کرنا چاہیے اور ہماری ترتیب بنا کر نہیں جانا چاہیے. مہینے کے 3 دن تو کسی کے ناغا نہیں ہونے چاہیے. 27 دن دنیا کی مجبوری میں تم رہتے ہو, 3 دن اللہ کے راہ میں جا کر نبی والی محنت لگو گے اور یہ دنیا کے جو غفلت کے اثرات ہیں وہ دور ہو جائیں گے اور تمہارے ایمان میں پانی پہنچے گا اور انشاءاللہ آخرت کی زندگی ہماری بنے گی اور دین کی محنت میں ہماری قربانیاں انشاءاللہ ہم دیں گے. اللہ ہمیں دین کی حقیقت بھی دے گا اور دنیا میں دین پھیلنے کا بھی ذریعہ بنا دے گا. تو سب کرو گے 3 دن تو سب کچھ دو گے اور کون دے گا آپ مجھے کرو بتا. اللہ قبول فرمائے. مہینہ 30 دن کا ہوتا ہے تو ہر 30 دن میں 3 دن 27 دن تمہارے دنیا کے کام کا 3 دن اپنی فکر سے خود لگاؤ. جیسے ڈاکٹر تو کہتا ہے کہ بھائی تمہاری بیماری ذرا ہے, آپ کو 3 دن ہمارے دواخانے میں آنا ہے اور اپنا علاج کرنا ہے. تو آپ کی کتنی فکر سے کرتا ہے ایسے اپنے ایمان اپنی آخرت بنانے کے لیے اپنی فکر سے ہر مہینے میں اپنا ایک ہفتہ طے کر لو. اس پر 3 دن خود بھی نکلو, اپنے دوستوں کو تیار کرو اور ہر مسلمان کو آبجیکٹو پورے کرو. اور میرے دوستوں ایک سال میں کم سے کم فضلہ لگاؤ 40 دن لگاؤ گے انشاءاللہ. اس میں اللہ تعالیٰ تمہارے دل کے اندر کے غفلت کو دور کرے گا اور انشاءاللہ تمہاری ہمتیں بڑھے گی اور انشاءاللہ ہم نمازوں میں جان پڑے گی. علاقوں میں جا کے محنت کرو گے وہاں اللہ دین کی اطلاع ہوگی بنائے گا اور آخرت بھی تمہارے لیے بہت بڑی تمہاری تجارت ہو جائے گی. اس کے لیے کوشش کرو, فکر کرو اور اپنے دوستوں کو بھی تیار کرو. ہماری مسجد کو بے نمازی نہیں رہنا چاہیے.
اس کی فکر کرو. تمہارے ساتھ کے دیہاتوں میں زیادہ کی محنت کرو, وہاں پر ترقی ہونی چاہیے. اگر وہاں پر مسجد نہیں ہے تو ان کو نماز کی جگہ دے کے نماز پڑھنے پر آمادہ کرو. مسلمان کی نماز نہیں چھوٹنی چاہیے. نماز چھوڑنا معمولی گناہ نہیں, بہت بڑا گناہ ہے. اس سے بڑا گناہ نہیں نماز چھوڑنا. اس لیے اپنی نماز کے پابند پوری کرو, اور فجر کی نماز کبھی نہ چھوڑو. حدیث میں آتا ہے جو آدمی فجر کی نماز نہیں پڑھتا, قضا کرتا ہے, اللہ کی ذمہ داری نہیں کرتا, اللہ کی ذمہ داری سے نکل جاتا ہے. اور جو فجر کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے وہ اللہ کی ذمہ داری میں کرتا ہے, اور اپنے کاروبار میں جاتا ہے تو اس کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا ہوتا ہے. اس لیے فجر کی نماز تو کبھی قضا نہیں ہونی چاہیے. اس کے لیے جلدی سوتا ہو, اور جلدی سو کے جلدی اٹھو. جو لوگ جلدی اٹھنے کے عادی ہوتے ہیں نا, ان کے لیے اللہ برکتوں کے دروازے کھولتا ہے. جلدی اٹھنے کی عادت ڈالو اور نماز کی پابندی کرو. اللہ کو ابھی فجر کی نماز پڑھ کر مسجد میں اللہ کی یاد میں ذکر میں لگو, اور سورج کے روح ہو جائے تو سورج کے روح ہونے کے بعد 2 رکعت شام کی پڑھو. اللہ تعالیٰ ایک حج عمرے کا مقبول حج عمرے کا ثواب دیں گے. اور دوسری 2 رکعت پڑھ لو گے تو پورے دن کے کام کی اللہ ذمہ داری لے کے پڑھے. یہ راستہ آسان راستہ ہے, اس پہ اختیار کرو اور بھی پابند بنو, اور ہم کو بھی فکر دلا کر نماز کی پابندی کا فکر دلاؤ. 10 سال کا بچہ ہمارا نماز بے نمازی نہیں ہونا چاہیے. 7 سال کے بچے کو تو نماز پڑھاؤ کرو, اور 10 سال کے بچے کی نماز کی نگرانی کرو. اسے پوچھو بیٹے نماز پڑھی نہیں پڑھی, پڑھ لو. کیا محبت سے کو نماز کی عادت ڈالو. 15 سال کی عمر ہوتے ہوتے وہ نماز کا ایسا پابند ہو جائے گا کہ پھر انشاءاللہ نماز نہیں چھوڑے گا. یہ 20 پیس کا حکم ہے, اس کی کوشش اور فکر کرو. آپ کے چھوٹے بچوں کو مدرسے میں پابندی سے پڑھنے بھیجا کرو, وہ پابندی سے پڑھیں. اور گھر بھی آنے کے بعد ان کو پوچھو ادھر آپ پڑھنے گئے تھے, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ بچوں کو ہمت دو گے تو انشاءاللہ وہ اپنی فکر سے پڑھنے کی پابندی کریں گے. کرو گے سبحانک اللہم و بحمدک تبارک و تعالی ولا الہ غیرک. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام, ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنا, خصوصاً تیرے دین تیرے احکام کے بارے میں ہم سے جتنی کوتاہی اب تک ہوئی ہے, اے اللہ اسے معاف فرما دے, اسے معاف فرما دے. اور آئندہ کے لیے ہمیں تیرے دین کی محنت میں جان مال کھپانے کی اور تیرے دین پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ وہی اپنے فضل و کرم سے ہمارے ماں باپ کی, ہمارے بھائی بہنوں کی, بھی بچوں کی, ہمارے خاندانوں کی, اور اللہ ہم سے تعلق رکھنے والے ایک ایک مسلمان کی اور پوری امت مسلمہ کی اے اللہ تو پوری مغفرت فرما. اے اللہ تو پوری مغفرت فرما. اے اللہ تو پوری مغفرت فرما. دنیا سے زیادہ ہمیں آخرت کا فکر نصیب فرما. اے اللہ جو ایمان تو چاہتا ہے وہ ایمان ہمیں نصیب فرما. اے اللہ جو ایمان تو چاہتا ہے وہ ایمان ہمیں نصیب فرما. اور جو نماز تیرے نبی نے پڑھنے کو فرمائی ہے ایسی نماز ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری نمازوں میں اے اللہ تو شدت احسان پیدا فرما. اور اے اللہ ہمیں اے اللہ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی کو تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گزارنے کی توفیق نصیب فرما. ہمارے گھروں کو اے اللہ تیرے نبی کی امتوں کا گھر بنا دے. اے اللہ ہماری مسجدوں کو تیرے نبی کی مسجد کی اعمال سے آباد فرما دے, اور ایک ایک فرد امت کو ان اعمال میں لگنے کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما, ہمارے کہنے سننے کو قبول فرما,
ہمارے ارادے اور عزائم کو قبول فرما اور اے اللہ ہم سب کو تیرے دین کی محنت میں جان مال لگانے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ امت مسلمہ کی جان مال کو برباد ہونے سے حفاظت فرما امت مسلمہ کی جان مال اور صلاحیتوں کو ضائع ہونے سے بھی حفاظت فرما امت مسلمہ کی جان مال صلاحیتوں کو تیری نبی والے مقصد میں لگانے کی توفیق نصیب فرما ہمارا اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما کہنے سننے کو قبول فرما اذان کی راتوں کو قبول فرما اپنے اپنے وقت پر اثر وقت لگانے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ تو اپنے فضل سے ہمیں تیرا بندہ بن کر اور تیرے نبی کو امتی بن کر جینے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ ہماری بستیوں میں ایسا تو دین کی محنت کو زندہ فرما دے ایسا ایمانی ماحول کو زندہ فرما دے اے اللہ یہاں اللہ ان بستیوں پر اپنے خصوصی رحمت نازل فرما یہاں سے دین کی تجدید کو جاری فرما ہدایت کی محنت کو زندہ فرما اے اللہ یہاں پر ایک ایک فرد امت کو تیرے نبی والی محنت میں جان مال کمانے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ جن تیرے بندوں بندیوں نے ہم سے دعا کے دیکھا یا وہ توقع اقدار ہیں ان کی ہماری تمام کی جائز مقاصد پورے فرما ہماری تمام کی مشکلات کا اقدام فرما بیماروں کو شفا نصیب فرما حاجت مندوں کی جائز حاجتیں پوری فرما قرضداروں کے قرضوں کا ادا فرما مظلومین کی حمایت فرما ظالمین کو شدی کو بلکہ توبہ کی توفیق نصیب فرما اے اللہ امت مسلمہ کی جان مال ایمان امان آبرو و عزت معاملات معاشرت اور اخلاق کی اے اللہ تو پوری حفاظت فرما اے اللہ تو پوری حفاظت فرما ہماری مساجد کی مقاصد کی مدارس کی دینی درسگاہوں کی اے اللہ سب کی تو پوری حفاظت فرما ان کی ضروریات کا تو غیر سے تکفل فرما اے اللہ تیرے بندوں نے ہمیں محبت کی نگاہ سے دیکھا ہے اور ہماری خدمت کی ہے اے اللہ ان میں سے کسی ایک کو محروم نہ فرما سب کو قبول فرما ان کی اولادوں اور خاندانوں کو قبول فرما اور یہاں سے اللہ تیرے دین کی محنت کے لیے دور و دیر کے لیے جماعتوں کے نکلنے کی غرض ہے شکر شوق کے قدم پیدا فرما ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر کی لائن کی دعائیں مانگی ہیں ہم دوسرے معاملے میں عطا فرما جن رشتوں سے پناہ چاہیے ہم پناہ چاہتے ہیں ہمیں پناہ نصیب فرما جو مانگا وہ بھی عطا فرما جو مانگنا کہیں نہیں مانگ سکے اپنی شان میں نصیب فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم امين صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا رب